برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈز کے سابق رکن لارڈ نذیر احمد آزاد جموں و کشمیر کے دورے پہ آج مظفر آباد پہنچ چکے ہیں۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ 1990 سے لے کر تا ایندم آپ عملی سیاست میں متحرک ہیں۔ آپ نے برطانیہ میں لیبر پارٹی سے اپنی عملی سیاست کا آغاز کیا۔ لارڈ صاحب، ہم آپ کو آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آزاد جموں و کشمیر کے دارالحکومت میں آپ کا کیا شیڈول ہے، کن سے آپ نے ملاقاتیں کرنی ہیں، اس بارے میں ذرا تفصیل بتائیے گا۔ آزاد کشمیر میرا گھر ہے، اور کیونکہ یہاں پہ میری فیملی بھی رہتی ہیں، مظفر آباد میں دوست بھی بہت سارے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ ان سب سے ملاقات بھی کرنی ہے، اور بھی کچھ سیاستدان ہیں جن کے ساتھ میری ملاقاتیں ہیں۔ تو جتنے بھی دوست ہیں آزاد کشمیر کے، جن لوگوں سے میں ناراض بھی تھا، چودھری مجید صاحب نے مجھے پرسونا نان گراٹا کیا، میں ان کی بیماری کے اوپر ان کے گھر چلا گیا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ موجودہ وفاقی حکومت کی کارکردگی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر دور بیٹھ کے پاکستان کو دیکھیں یا صرف میڈیا کے اوپر بیٹھ کے دیکھیں تو شاید آپ کو اتنا خطرہ اور ڈر نظر آتا ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ بینکرپٹ ہونے والا ہے، یا پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت ساری پرابلمز ہیں۔ ایکچولی یہاں پہ آ کے جب آپ لوگوں سے ملیں تو لوگوں کی زندگی کافی بہتر ہے، اتنی مشکل نہیں ہے جتنی ہر جگہ پہ۔ آپ اگر برطانیہ چلے جائیں یا نیو یارک میں چلے جائیں، نیو یارک میں بھی آپ کو ہوملیس بھی ملیں گے، وہ لوگ بھی ملیں گے جن کے پاس ہیلتھ سروس کے لیے نہ تو ان کی انشورنس ہے، نہ ہی ان کے لیے کوئی پیسہ ہے۔ ایسے ہی لندن کے اندر بھی ہوملیس لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا، بیسک جو خوراک ہے وہی خرید سکتے ہیں۔ تو بالکل پاکستان میں بھی ایسے حالات ہیں۔ پازیٹیو رہنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ پازیٹیو رہیں، سیاستدان بھی اور جو لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ بھی پازیٹیو رہیں۔ جو انفارچونیٹ ہیں ان کی مدد کریں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، یتیم ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، ملک کے لیے بھی بہتر ہے۔ لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگ مل جل کے پاکستان کو سٹرونگ کرنے کے لیے، پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات جو گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہیں اور جو عوام بھی کوشش کر رہی ہیں، اس سے فائدہ پہنچے گا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس گورنمنٹ کو اپنی پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کیا تجاویز دینا چاہیں گے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک سننے والی حکومت، لسننگ والی گورنمنٹ، جو لوگوں کے جو کنسرنز ہیں، لوگوں کے، اگر آپ بڑی بڑی کانوائز میں، اس میں اپوزیشن لیڈرز بھی ہیں، اس میں سارے، اگر وہ 8-10 لینڈ کروزرز میں پولیس آگے پیچھے وہ عوام سے نہ ملیں تو پھر ان کو نہیں پتا چلے گا کہ لوگوں کی زندگی کیسی ہے۔ لارڈ نذیر احمد صاحب، آپ چونکہ برطانیہ سے آئے ہیں اور آپ کے جو کمیونٹی کے لوگ وہاں پہ بالخصوص آزاد جموں و کشمیر اور پاکستان کے جو کاروباری لوگ ہیں، تو آپ کیا سجیشنز دینا چاہیں گے وفاقی حکومت کو کہ برطانیہ میں جو مقیم پاکستانی ہیں وہ یہاں پر کاروبار شروع کریں، یہاں پہ وہ بزنس کریں اور اس علاقے میں وہ سرمایہ کاری کریں؟ گورنمنٹ کوئی بھی ہو، وہ اوورسیز پاکستانیوں کو انکریج انویسٹمنٹ کے لیے بھی، لیکن ان کی سیکیورٹی کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ ان کے جو پراپرٹیز ہیں ان کو کوئی ٹیک اوور نہ کر لے، انکروچ نہ کرے۔ ابھی جو قانون بنا ہے نیشنل اسمبلی میں، میں خوش ہوا تھا اس کو دیکھ کے کہ اسپیشل کورٹس جو ہیں ان کو تشکیل دی جا رہی ہے۔ سو اسپیشل کورٹس ہوں گے جو انڈیا میں بھی ہیں، دوسرے ممالک کے اندر بھی، تو ان کی سیفٹی اور ان کی انویسٹمنٹ کی سیکورٹی وہ بڑی ضروری ہے۔ جب وہ ہو جائے گی تو انشاءاللہ لوگ انکریج ہوں گے یہاں پہ انویسٹ کرنے کے لیے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ بانی پاکستان تحریک انصاف آپ کے بہت ہی قریبی دوست رہے ہیں، ایک تو یہ بتائیے گا کہ ان کے ساتھ کیا اب بھی آپ رابطے میں ہیں؟ تو ان سے ملاقات کا کوئی ارادہ ہے؟ میں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، اور جو لوگ اوورسی کرتے ہیں ان سے گزارش کی ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کون سی اویلیبلٹی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بانی تحریک انصاف ہیں اور جو گورنمنٹ کے ٹاپ لیڈرشپ ہے، ان کو
پاکستان کے لیے سب کہتے ہیں جی میں پاکستان کے لیے جان دینے کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. بھائی اگر آپ کسی سے ملاقات کر لیں کسی کے ساتھ، میں تو آپ کو بتاتا ہوں قرآن میں اللہ نے واضح طور پہ حکم دیا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ إِخْوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ. میں تیار ہوں وہ اس قرآن کے حکم کے مطابق اگر ہو سکے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے. لارڈ صاحب میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں شنگھائی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. پاکستان کو سفارتی محاذ پر ایک بڑی کامیابی ملی ہے. آپ اس کانفرنس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا واقعی اس کانفرنس کے انعقاد کے بعد پاکستان کی مجموعی سیاسی اور اقتصادی صورتحال پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بہت پازیٹیو ہوں گے، اس لیے کیونکہ سارے جتنے ممبرز تھے وہ یہاں پہ آئے، بڑے سینئر لوگ، بڑے پولیٹیشین جن کے ساتھ پاکستان کا اختلاف ہے، بہت پرانا اختلاف ہے، اس کے باوجود وہ اسلام آباد میں تشریف لائے. پرائم منسٹر صاحب نے اور جتنے دوسرے گورنمنٹ کے افیشلز ہیں انہوں نے ان سے میٹنگز کی. یہ پازیٹیو سٹیپ ہے. دنیا بھر میں جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں ٹیررزم کا خطرہ ہے یا پاکستان کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہاں پہ انٹرنیشنل کانفرنس کرائی جائے، انہوں نے دیکھا ہے، وہ آئے ہیں، انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی، انہوں نے اچھی سٹیٹمنٹ دی اور اس سے انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو بھی فائدہ پہنچے گا. لارڈ نذیر احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، جس طرح آپ نے سنا کہ لارڈ نذیر احمد صاحب نے تفصیل کے ساتھ آزاد جموں و کشمیر اور پاکستان کی سیاست پر بات کی، تاہم ان کا یہ کہنا ہے کہ ملک میں اس وقت ایک اجتماعی سیاسی شعور کو مزید اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، سیاسی افہام و تفہیم کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ لارڈ نذیر احمد نے کہا کہ پاکستان کو اقتصادی طور پر مضبوط کرنے کے لیے موجودہ حکومت کو مزید اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ عام آدمی کو، عام پاکستانی کو ریلیف مل سکے.